میں نے سب سے جو پہلی تقریر کی نا اپنے سیالکوٹ سے باہر نکل کے، میں نے شکر گڑھ کی تھی، ٹھیک ہے جی. اور میں سخت سردیوں میں موٹر سائیکل پہ نا شکر گڑھ تقریر کرنے گیا، اور اتنی سردی تھی کہ شکر گڑھ پہنچنے تک میرا جو ناک ہے نا وہ بہنا شروع ہو گیا. اس وقت نا میں آن لائن کلاسیں بھی پڑھاتا تھا، کچھ یو ایس اے وغیرہ میں، کچھ یو کے میں پڑھاتا تھا. اس لیے میری مجبوری تھی کہ میں رات رک نہیں سکتا تھا، کیونکہ نیٹ وغیرہ لیپ ٹاپ وغیرہ سارے گھر میں پڑے تھے، میں نے یہاں نہیں آنا تھا. اور جب تقریر ختم ہوئی نا تو ذرا جی بارش شروع ہو گئی. اب وہ جنہوں نے بلایا تھا وہ کہنے لگے ذرا صاحب پہلے ہی آپ کا ناک بہر ہے کہ آپ کو ٹھنڈ لگ چکی ہے، تو اب اگر آپ موٹر سائیکل پہ واپس جائیں گے تو طبیعت زیادہ بگڑے گی. میں نے کہا نہیں، میری مجبوری ہے کہ میں رہ نہیں سکتا، میں نے فجر کی امامت بھی کروانی ہے، میں نے کچھ اپنی کلاسیں بھی پڑھانی ہیں، اس لیے مجھے جانا پڑے گا. چلو میری تو خیر تھی، جو سیالکوٹ سے بندہ گیا نا جس نے مجھے اس گاؤں تک لے کے جانا تھا، جاتے ہوئے تو چپ رہا، اب آتے ہوئے کیونکہ بھیگنا بھی پڑ رہا تھا وہ بول پڑا. مجھے کہتا ہے حضرت صاحب تسی بھی چنگے شدائی بندے ہو. میں کیوں، کیا ہوا؟ وہ بھائی جنہوں نے آپ کو تقریر کے لیے بلایا، آپ ان سے کہتے کہ گاڑی کا اہتمام کریں، جو آپ کو لے کے بھی جاتی، آپ کو چھوڑنے بھی جاتی. اتنی ٹھنڈ میں آپ آئے ہیں، آپ کو بخار بھی ہو رہا ہے، اور اب اتنی سردی میں پھر موٹر سائیکل سے شکر گڑھ سے سیالکوٹ جائیں گے، اوپر سے بارش بھی ہو رہی ہے، تو یہ کیسا دیوانہ پن ہے، کیسا پاگل پن ہے. تو آپ نے ان سے کیوں نہیں کہا کہ گاڑی دیں؟ اصل میں حضرت وہ خود ہی ڈال دیتے ہیں دل میں باتیں. میں نے وہاں سڑک پہ کھڑے ہو کے نا، ناروال سے تھوڑا پیچھے تھے ہم دونوں، بھیگے ہوئے تھے فل. تو میں نے اس کو ایک بات کہی، میں نے کہا چلے آ پھر نہ کوئی گڈی منگنی سی، جنہوں نے ڈیوٹی کرنا آئے انہوں نے نہیں پتا کوئی ساڑھے نام تے بھیجن ڈے ہے، جنہوں نے ڈیوٹی کرنا آئے ہیں انہوں نے نہیں پتا کوئی ساڑھے نام تے بھیجن ڈے ہے، جدو دینی ہون گی آپ دے چھڑن گے. بس پھر حضرت جی پھر شروع ہوا سلسلہ، پھر مہران، پھر ویگنار، پھر سٹی، پھر ٹیوٹا، پھر ایم جی، پھر شروع ہوا. وہ دیتے ہیں بیٹا، بس تھوڑا سا پہلے چیک کریں گے بھلا یہ کیا کرتا ہے.